اقبال کہتے ہیں جوانی کیا ہے؟ کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کی نظر میں مسلم جو جوان ہے وہ عقاب کی طرح ہے، شاہین کی طرح ہے۔ آپ غور فرمائیں، اقبال نے مسلم جوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی، عقاب سے تشبیہ دی، ایگل سے تشبیہ دی۔ آخر یہ شاہین، عقاب، ایگل کیا چیز ہے؟ دراصل یہ پرندوں کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ جس طریقے سے ہم جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ شیر کو کہتے ہیں، اسی طرح کائنات پرندوں کی کائنات میں پرندوں کا بادشاہ ہے یہ۔ چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے کبھی تقریروں میں اشارہ بھی کیا تھا، ہمارے مرشد حضور قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غوث الکونین، غیاث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا، انا البازی وشب کل شیخ، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں۔ آخر باز میں کیا خصوصیت ہے کہ ولیوں کا سردار بھی اپنے آپ کو باز سے تشبیہ دے رہا ہے، اور شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی مسلم امہ کے جوانوں کو باز سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس دن سے میں لوگوں کو کہتا ہوں، مجھے باز سے، شاہین سے، عقاب سے بڑی محبت ہو گئی جس دن میرے پیر نے اپنے آپ کو باز یا شب کہا، پرواز کرنے والا باز کہا، چمکنے والا باز کہا، بلندی پہ اڑنے والا باز کہا۔ باز کہنے کی وجہ غوث پاک نے جو کہا مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے قصیدہ غوثیہ سے، دراصل باز جہاں تک اڑتا ہے وہاں تک کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں انا البازی وشب، میں پرند، میں کائنات ولایت کا باز ہوں۔ مطلب یہ کہ میری پرواز جہاں تک ہے وہاں تک کسی کی پرواز ہی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے ولایت کی دنیا میں سفر شروع کیا تو میں جہاں گیا وہاں میرا ہم سفر کوئی نہیں تھا، وہاں میرا ہم سفر کوئی تھا تو وہ نور محمدی تھا، مصطفیٰ جام رحمت کا نور تھا، ان کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہ چل سکا۔ یہ ہے سرکار غوثیت مآب نے۔ تو بہرحال باز کیا ہوتا ہے، شاہین کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ ہوا، ڈاکٹر اقبال نے بلوچستان کے سفر میں یا وہاں کے قیام میں باز کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا، اور پھر ایک مسلم جوان کو انہوں نے باز سے تشبیہ دی۔ تھوڑی سی چونکہ وقت یہاں پر ہمارا اب مختصر رہے تو اس درمیان میں جلدی اپنی بات مکمل کروں، بہت دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں۔ فکر اقبال میں نوجوان مسلم کا تصور کیا ہے؟ اقبال نے مسلم جوانوں کو باز سے تشبیہ دی، یعنی عقاب ہے تم عقاب ہو۔ نمبر ایک، تم کوے نہیں ہو، تم عقاب ہو۔ پہلی بات، کوے جو ہوتے ہیں وہ گندگی پہ بیٹھتے ہیں، کوے جو ہوتے ہیں گندگی پہ بیٹھتے ہیں، مردار کھاتے ہیں۔ عقاب کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا، شاہین کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا، بلکہ انہوں نے کہا ہے اللہ اکبر، گرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، پرندے تو اور بھی ہیں، ان کی دنیا الگ ہے، شاہین کی دنیا الگ ہے، عقاب کی دنیا الگ ہے۔ کوا گندگی پہ بیٹھتا ہے، شاہین کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا۔ تو مسلم جوانوں کو اقبال پیغام دے رہے ہیں، تو گناہوں کی گندگی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تو نیکیوں کی خوشبو پر بیٹھنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، روڈ، چوک اور چوراہوں پر ٹائم پاس کرنے کے لیے دوسرے بیٹھتے ہیں، تو نہیں بیٹھتا۔ تیرا تو گھر سے نکلنے کا بھی مقصد ہوتا ہے، تیرا تو کسی سے ملنے کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ مسلم جوان اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، ٹائم کا صحیح یوٹیلائز کرنا اگر کسی سے سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے کوئی سیکھے۔ یہ کل تک کے ماحول تھے، آج تو کسی کو ٹائم کی اہمیت ہی نہیں پتا ہے، جہاں چاہے بیٹھ گئے، جہاں چاہے اٹھ گئے، جس کے ساتھ چاہے بیٹھ گئے۔ یاد رکھنا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے جو نصیحت کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ وقت تو دو دھاری تلوار ہے، اگر تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اے میری قوم کے جوانوں، تم عقاب ہو، عقاب، تم کوے
نہیں ہو تم کہیں بھی نہ بیٹھا کرو، تم کہیں بھی نہ اٹھا کرو. کوڑیاں کھیلی جا رہی تم وہاں بیٹھ جاتے ہو، تاش کے پتے کھیلے جا رہے تم وہاں بیٹھ جاتے ہو. اگرچہ تم کھیلتے نہیں لیکن وہاں بیٹھنا تمہاری شایان شان نہیں. آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں مسلمان دنیا کا وہ وی آئی پی پلس طبقہ ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی تاجدار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جس سے مخاطب ہوتا ہو اور خدا جسے یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کرتا ہو اس کے مقابل کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کی برابری کوئی کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا کسی مفکر نے کہا تھا انسان جب تک اپنی قدر خود نہیں کرتا اس وقت تک کہ کائنات اس کی قدر نہیں کرتی. مسلمانوں اپنی قدر کرنا سیکھ جاؤ. قرآن مقدس میں کم و بیش 82 مقام پر اللہ نے نبی کے غلاموں کو یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کیا. قوم موسیٰ کو یہ لقب نہ ملا، قوم عیسیٰ کو یہ لقب نہ ملا، قوم ابراہیم کو یہ لقب نہ ملا. اگر یہ لقب ملا ہے تو محبوب کی امت کو ملا ہے. خدا تمہیں ایمان والا کہہ کر پکارے. ایک بات آپ سے کہوں، اگر کوئی کسی کو مولانا کہہ کر کے پکارے، کوئی بڑا، تو اس کے علم میں شک کیا ہے؟ اس کے علم میں شک کیا ہے؟ کوئی بڑا کسی کو محقق کہہ کے پکارے تو اس کے محقق ہونے میں شک کیا ہے؟ تو واجب الوجود خلاق کائنات جس کو 82 مرتبہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارے اس کے مومن ہونے میں شک کیا ہے؟ اور جس کے مومن ہونے میں شک نہیں ہے اس کے جنتی ہونے میں شک ہے. آپ اللہ جسے یا ایھا الذین آمنو کہے لیکن اس کی کوئی لاج تو رکھے. یا ایھا الذین آمنو کہلانے کی کوئی لاج. جو یا ایھا الذین آمنو کہلائے گا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی، وہ کوڑیوں کی جگہ بیٹھے گا، وہ تاش کے پتوں کی جگہ بیٹھے گا. نہیں وہ ماں باپ کو گھر سے نکالے گا. نہیں یا ایھا الذین آمنو کتنا عظیم لقب ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی لقب نہیں. اور حیرت ہے ہماری اوقات کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں. موسیٰ کو پکارا تو یا موسیٰ کہہ کے، داؤد کو پکارا تو یا داؤد کہہ کے، ایوب کو پکارا تو یا ایوب کہہ کے، انبیاء کو نام لے کر کے پکارا اور ان کی امت کو پکارا تو یا بنی اسرائیل کہہ کے. لیکن جب محبوب کی امت کی باری آئی، حالانکہ یہ امت کی نبیوں کے جوتیوں کے برابر نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ محبوب کی وجہ سے امت محبوب بھی محبوب ہو گئی. کیونکہ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے. ہاں، اور دوست سے جتنا پیار ہوتا ہے دوست کے دوست سے بھی اتنا ہی پیار ہوتا ہے. تو پہلے تو محبوب کو امت دی اور محبوب کے دل میں امت کی محبت بھی خود ہی پیدا کی اور پھر خود ان سے محبت کرنے لگا، ان سے اتنا پیار کرنے لگا کہ اللہ اکبر. یہ بھی ایک الگ عنوان ہے جو کبھی 8 دن کے درمیان انشاءاللہ آئے گا. لیکن تو شاہین جو ہوتا ہے اس میں فرق یہ کووں سے کہ وہ گندگی پہ نہیں بیٹھتا. دیکھ لینا کبھی بھی وہ پرندے کی دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو شعور اتنا ہے کہ میں نے گندگی پہ نہیں بیٹھنا. مسلمان تو نے کبھی گناہوں پہ نہیں بیٹھنا. اگر تو واقعی مسلم ہے تو، اگر تو واقعی مومن ہے تو نے گندگی پہ نہیں بیٹھنا. دوسری چیز، شاہین جو ہوتا ہے وہ صرف شاہین کے ساتھ اڑتا ہے. جیسے اور پرندوں کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا. کبوتر کبھی ابابیل کے ساتھ بھی اڑ جائے گا اور ابابیل کبھی کبوتر کے ساتھ بھی اڑ جائے گا. کووں کے ساتھ کبھی چڑیے بھی اڑیں گے، چڑیوں کے ساتھ کبھی کوے بھی اڑیں گے. یہ سارے پرندوں کی گھال میل چلتی رہتی ہے. لیکن بعض اتنا غیرت مند ہوتا ہے وہ کبھی کووں کے ساتھ، کبوتروں کے ساتھ، ابابیل کے ساتھ نہیں اڑتا. وہ اپنے یا تو اکیلے اڑتا ہے یا تو صرف شاہین کے ساتھ، عقاب کے ساتھ اڑتا ہے. اقبال تجھے شاہین کہہ کے بتا رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ رہنا تیری شان نہیں ہے. کوے کووں کے ساتھ اڑتے، یہ غوث پاک کا قول بھی ہے.
یہ حضور غوث پاک کا قول بھی کہ کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں، شاہین عقاب عقاب کے ساتھ اڑتا ہے۔ اے مسلم نوجوان، سب کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا تیری شان نہیں ہے، تو اپنے جیسے جوان تلاش کر۔ یعنی اگر تو محبت رسول میں سرشار ہے تو شراب کا جام تھامنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ تیری توہین ہے، کیونکہ شاہین کبھی کووں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ اللہ اکبر، تجھے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، تجھے اٹھنا کس کے ساتھ ہے، تجھے چلنا کس کے ساتھ ہے؟ اپنے جیسے لوگ تلاش کر جن کی نگاہیں پاک ہو، جن کے خیالات پاک ہو، جن کے محسوسات پاک ہو، جن کے ادراکات پاک ہو، جن کا رزق حلال پاک ہو۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ یہ کیا کسی کے بھی ساتھ اٹھ گئے، کسی کے بھی ساتھ بیٹھ گئے، یاد رکھنا سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی سگریٹ کے عادی ہو جاؤ گے، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی شراب کے عادی ہو جاؤ گے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی زنا کے عادی ہو جاؤ گے۔ صحبت کس کے ساتھ رکھ رہے ہو، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ اور یہ بھی کہہ دوں، نبی کے بے ادبوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بہت جلدی نبی کے بے ادب بھی ہو جاؤ گے۔ شاہین کے ساتھ اڑتا ہے، شاہین دوسروں کے ساتھ نہیں اڑتا، عقاب دوسروں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ اب تمہیں اندازہ کرنا ہے کہ تم کون ہو، تم عقاب ہو یا کوے چیل ہو، چاہے وہ ابابیل ہو، کیا ہو تم، پرندوں کی دنیا میں کیا ہو؟ یہ تو اقبال تشبیہ دے رہے ہیں، استعارتاً بیان فرما رہے ہیں۔ آؤ عہد کرو، اپنے آپ کو پہچانیں گے اور اپنے آپ کو پہچان کر کے اس کے مطابق دوست ڈھونڈیں گے۔ آج کل زیادہ تر جو ہے وہ گناہوں کے اڈے جو آباد ہو رہے ہیں وہ غلط دوستوں کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ غلط دوستوں کے ساتھ نہ رہو، اکیلے رہ جاؤ، لیکن غلط دوستوں کو کبھی انتخاب نہ کرو۔ انسان کو بگاڑنے کے اندر دوستوں کا جتنا ہاتھ ہوتا ہے اس کا اتنا کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، اور انسان کو سدھارنے میں دوستوں کا جتنا ہاتھ ہوتا ہے اتنا کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ فکر میں، سوچ میں، خیالات میں جو ہے اللہ اکبر دوستوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے انتخاب کرو کس کے ساتھ رہنا ہے، پاک خیالات والوں کے ساتھ، پاک نگاہ والوں کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری والوں کے ساتھ آپ کو صحبت اختیار کرنی ہے۔ تیسری چیز، عقاب جو ہوتا ہے وہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، وہ بھوکا رہے گا مگر کبھی مردار نہیں کھائے گا۔ یعنی کسی کا شکار وہ خود شکار کرے گا، وہ خود شکار کرے گا اور وہ خود کھائے گا، وہ اپنا بچا ہوا دوسروں کو کھلائے گا لیکن وہ کسی کا بچا ہوا نہیں کھائے گا۔ گویا کہ اقبال بتا رہے ہیں، اے مسلمان تو عقاب ہے، تو ماں کے جوان ہونے کے بعد، چونکہ مسلم جوانوں کا ذکر چل رہا ہے، تو جوان ہونے کے بعد باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے، تو جوان ہونے کے بعد ماں کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے، تو جوان ہونے کے بعد بیوی کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے، تو جوان ہونے کے بعد بھائی بھتیجوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ کچھ جوان ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، کپڑے اچھے ہوں گے، بائک اچھی ہوگی، کاروبار کیا ہے کچھ نہیں، موبائل اچھا ہوگا، کاروبار کیا ہے کچھ نہیں، کس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو؟ بوڑھے باپ کے ٹکڑوں پر، ماں کے ٹکڑوں پر۔ بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ کوئی بیوی کو برتن جھاڑو پہ لگا کر کے عیش کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی ماں باپ کو کام پہ لگا کر کے عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اقبال کہتے تو عقاب ہے، عقاب، کسی کا شکار تو نہیں کھاتا، تو خود شکار کرتا ہے۔ اقبال پھر بتاتے ہیں شاہین کے متعلق، عقاب کے متعلق، کہ جب موسم بدلتا ہے، جب موسم بدلتا ہے تو موسم کے بدلنے پر کبوتر، ابابیل، چڑیا، کوے، جیسے موسم بدلتا ہے تو وہ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ کوئی گھونسلے میں چلا جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کے دامن میں چلا جاتا ہے، کوئی غار میں چلا جاتا ہے، کوئی گفا میں چلا، حتیٰ کہ حضرت شیر ابو الحارث صاحب بھی کسی کچھار کی پناہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن واہ رے باز تیری ہمتوں پہ قربان، اقبال نے مسلم نوجوانوں کو شیر نہیں کہا۔ اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھے کون ہے سنیوں کا شیر، میں اس نعرے سے متفق نہیں ہوں۔ اچھے بھلے آدمی کو درندہ بنا دیتے ہو، نہیں بولنا۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا نام بلند ہو، رسول اللہ کا نام بلند ہو، بس اتنا کافی، اور کوئی بات نہیں کرنا۔ بہرحال بات
تو کچار میں شیر بھی چلا جاتا ہے بارش کی وجہ سے، موسم بدلنے سے، سردی گرمی سے. لیکن عقاب کی ایک شان ہے، اس کی خاص صفت ہے، توجہ کرنا. وہ انتظار کرتا ہے موسم بدلے گا کب، بجلیاں چمکے گی کب، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کب بلند ہوگی، بادل کب دھوم دھام سے برسیں گے تو میں انجوائے کروں گا موسم کے ساتھ، میں کھیلوں گا موسم کے ساتھ. اور سانپ پرندے درندے سب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. لیکن بات یہ ہے کہ عقاب کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا. ایک عقاب کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. آشیانہ بنانا وہ اپنی توہین سمجھتا. میں حیران ہوں جو پرندوں کی دنیا کا درویش ہو وہ اتنا بے نیاز ہوتا ہے، جو روحانیت کی دنیا کا درویش ہو اس کو کتنا بے نیاز ہونا چاہیے، کتنا بے نیاز ہونا چاہیے. تو اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، گھونسلہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی کچار نہیں ہوتی، کوئی غار گفا میں وہ نہیں رہتا، وہ چٹانوں پہ رہتا ہے، چٹانوں پہ وہ شان سے رہتا ہے. تو جب موسم بدلتے، توجہ کرنا، میں خاص پیغام کی طرف آ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. جب موسم بدلتے ہیں تو وہ موسموں سے انجوائے کرنے کے لیے ہواؤں میں اڑتا ہے، اور پھر وہ بادل برستے ہیں تو وہ بادل کے اوپر چلا جاتا ہے کہ بادل اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے. بادل حسرت کے ساتھ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں. مسلمانوں اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے. کبھی کس کی حکومت ہے، کبھی کس کی حکومت ہے، کبھی کسی کے حالات ہے، کبھی کسی کے حالات ہے. یہ موسم بدلتے رہیں گے اور بدل رہے ہیں. لیکن تم عقابی صفت جوان ہو، تمہیں موسم سے مایوس نہیں ہونا، تمہیں موسم سے انجوائے کرنا ہے. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ یہ تند و مخالف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اونچا اڑانے کے لیے کسی کو چل رہی ہے. اللہ اکبر. تو موسم سے انجوائے کرو. موسم کہتے اس کو ہے جو بدلنے کے لیے آتا ہے. کوئی یہاں مستقل نہیں ہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں. کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. اور اللہ اکبر، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. یہاں کے موسم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. موسم کہتی ہے بدلنے کے لیے. دنیا کے موسم 4 مہینے میں بدل جاتے ہیں، لوگوں کے موسم 5 سال میں بدل جاتے ہیں. انجوائے کیجئے لوگوں سے، گھبرانے کی بات نہیں ہے.